إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلونكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیں. یہ مجلس بعنوان مجلس جہلم منعقد کی گئی ہے. ہمارے عزیز و اقارب میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرتے ہیں، اور ہم جمع ہو کر ان کے پسماندگان کو، اعزاء و اقارب کے، ان کو بچوں کو پرسہ پیش کرتے ہیں. عزیزو، چونکہ آج روز جمعہ بھی ہے، وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. وہ خدا جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، صانع عالم بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے، خالق کون و مکان بھی ہے، جو خالق اتقیاء بھی ہے، خالق اوصیاء بھی ہے، خالق انبیاء بھی ہے، خالق اولیاء بھی ہے، جس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ شباہت ہے، نہ حد ہے، نہ محدود ہے، نہ نفسانی ہے، نہ جسمانی ہے. وہ خدا کہ جس نے چڑیوں کو چہکنے کی ادا بخشی، پرندوں کو پرواز کا سلیقہ سکھایا، جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ سجایا. وہ خدا کہ جس کی وحدانیت کی گواہی چرند بھی دیتے ہیں، پرند بھی دیتے ہیں. وہ قادر مطلق خدا اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم ایکم احسن عملا. اصل آیت جو موضوع ہے وہ یہی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم ایکم احسن عملا. وہ ذات وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ وہ آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جب بھی میں مجلس خطاب کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ کی حمد کرتا ہوا پھر موضوع کی جانب آؤں. عزیزو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اگر دونوں کی زندگی دیکھیں اور ملاحظہ کریں، تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کریں تو معلوم ہوگا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو اللہ کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. تاریخ میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مغربی افریقہ میں ایک وقت وہ تھا کہ جب جنگ ہوئی تو وہاں پر ایک سپاہی تھا جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ جنگ کر رہا تھا تو اتنا زخمی ہوا کہ وہ وہیں زمین پر پڑا رہا
اور کسی خدا پرست نے اللہ پر ایمان رکھنے والے نے جب اسے دیکھا تو قریب جا کر اسے اٹھایا اور جیسے ہی ہو سکا اس سے وہ اپنے گھر لایا، اس کا علاج کیا، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہونے لگا۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ اس نے دیکھا کہ وہ خدا پرست اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ شخص جو زخمی تھا، سپاہی تھا، یہ بس اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس خدا کی عبادت کرنے والے نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ تم کہاں سے ہو، کس مذہب کے ہو، کیا تمہارا کوئی خدا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتے ہیں کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ وہم والی باتوں میں نہیں پڑتا، یہ سب موہوم چیزیں ہیں، خدا کوئی نہیں ہے، میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ اس سپاہی نے جب یہ جملہ کہا تو یہ خدا پرست کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا جب میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اور وہ وقت آیا۔ مختصر کرتے ہوئے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ یہ خدا پرست اس سپاہی کے ساتھ جنگل کی جانب روانہ ہوا، اور جب جنگل کی جانب چلا تو راستے میں جانور کے قدموں کے نشان ملے۔ تو سپاہی کہتا ہے کہ اے شخص دیکھو، یہ نشان بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ خدا پر ایمان رکھنے والا اس کو سبق سکھانے کے لیے کہتا ہے، میں کیسے مان لوں، میں نے تو کسی جانور کو دیکھا نہیں، میں نے تو کسی جانور کو دیکھا نہیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے منکر خدا کہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ قدم کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ خدا پرست کہتا ہے میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں، تمہیں اس قدم کے نشان سے معلوم ہو گیا کہ یہاں سے جانور گزرا؟ یہ آسمان، یہ زمین کا فرش، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند بھی بتاتے ہیں کہ ان کا خلق کرنے والا کوئی اور ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اگر واقعاً کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ، قرآن کی آیت بھی ہے، اسے غیب سے رزق دیتا ہے، غیب سے مدد کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے بہت ہی بڑا بادشاہ کیسے اللہ مدد کرتا ہے اگر کوئی واقعاً اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے۔ ابراہیم ادہم نامی شخص بہت اپنے وقت کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ رہا، شکار کے لیے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ نکلا، اور ایک مرتبہ اسے بھوک لگی تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ دسترخوان لگایا جائے، اور جب دسترخوان لگایا گیا تو بھنا ہوا گوشت بھی رکھا گیا۔ جیسے ہی گوشت دسترخوان پہ رکھا گیا، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس گوشت کو اٹھاتا ہے، اپنے چونچ میں رکھتا ہے، لے کے اڑ جاتا ہے۔ بادشاہ تھا، ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، اللہ، میں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ پر کوئی ایمان رکھے تو اللہ کیسے مدد کرتا ہے اس کی۔ ایک مرتبہ یہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اس پرندے کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ تمام سپاہی حکم پا کر دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچے۔ کیا دیکھا کہ وہ پرندہ پرواز کرتا ہوا ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، اور جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو عجیب منظر سپاہیوں نے دیکھا۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے دونوں ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، جس کے دونوں پیر بدھے ہوئے ہیں۔ قریب پہنچا اور جانے کے بعد یہ سپاہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پرندہ وہ گوشت لا کر اس اسیر کو کھلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، سپاہیوں نے اس اسیر کے پاس جا کر سوال کیا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس بیابان میں، اس پہاڑ پہ جہاں کوئی نہیں ہے، تم اکیلے کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنا حال بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں مسافر ہوں، میں سفر پہ جا رہا تھا کہ کچھ رہزنوں نے، کچھ ڈاکوؤں نے مجھے گرفتار کر لیا، اور میرے پاس جو بھی مال تھا اسے لوٹ لیا، اور اس کے بعد میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر مجھے یہیں پہ چھوڑ دیا۔ عزیزو، اس کے بعد یہ اسیر بیان کرتا ہے کہ اے سپاہیوں سنو، اللہ نے میری مدد کیسے کی۔ یہ پرندہ جو دیکھ رہے ہو، جب سے میں یہاں پہ تنہائی میں موجود ہوں، یہ پرندہ جاتا ہے، میرے لیے دانا لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد دریا پہ جاتا ہے، اپنی چونچ میں پانی لے کر آتا ہے اور میری حفاظت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ عزیزو، شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر ایمان ہو،
تب اللہ آپ کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ یہ تاریخ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیے کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کیا کہ موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ عزیزوں، موت کا تذکرہ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیان کرتا چلوں۔ ایک وقت تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کے آنکھ میں درد تھا، شدید درد رہا، تو رسول خدا کی جانب آئے اور بتایا، تو نبی نے کہا یا علی میں کچھ بتاؤں؟ مولا نے کہا یا نبی اللہ بالکل ضرور بتائیے۔ تو نبی نے کہا اے علی سنو۔ عزیزو، اگر نبی ہوں اور ان کا وصی ہو، آپس میں گفتگو ہو رہی ہو تو کیا شان کی گفتگو ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں علی سنو، جب کفار کی روح قبض ہوتی ہے، دیکھیں غور فرمائیں، جب کافروں کی روح ان کے بدن سے نکالی جاتی ہے تو وہ روح جو ہے آگ سے بنے تازیانے سے نکالی جاتی ہے۔ مولا نے سنا، ایک مرتبہ مولا سوال کرتے ہیں یا نبی اللہ یہ بتائیے کیا ایسا کوئی آپ کی امت میں بھی ہے؟ پوری توجہ، میں جب یہاں پہ کچھ پڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات آئے ہیں تو کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ لے کر جائیں، چونکہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسے بتاؤں کہ جس سے ہمیں سیکھ ملے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ یہ مولا علی علیہ السلام نے جب سوال کیا یا نبی اللہ کیا آپ کی امت میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو یہ سزا ملے گی، تو اللہ کے نبی نے کہا اے علی 3 افراد میری امت میں ایسے ہیں کہ جن کو یہ سزا ملے گی کہ ان کی روح آگ کے تازیانے سے قبض کی جائے گی۔ اب آپ سنیں وہ 3 افراد کون ہیں۔ نبی اللہ بیان فرماتے ہیں پہلا شخص حاکم جور، ظالم حاکم جو عوام پر، رعایا پر ظلم کرے گا، ایسا حاکم اگر کوئی ہے تو اس کی روح اس سختی کے ساتھ قبض کی جائے گی۔ دوسرا شخص کون ہے؟ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ اگر ہمارے حصے میں یتیموں کا مال ہے تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس مال کو یتیموں تک پہنچائیں۔ اگر نہیں پہنچا رہے ہیں تو پھر اس سزا کو جھیلنے کے لیے تیار رہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دوسرا۔ تیسرا، اور اس پہ میں کچھ گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں، تیسرا شخص کون ہے؟ جو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں کہ وہ بندے کی خوشی کے لیے اللہ کی ناراضگی نہ خریدو۔ ہم آج کے دور میں عالمیہ ہے، اس دور حاضر کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم لوگوں کی خوشی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے، اور یہ نہیں سوچتے کہ کیا اس جھوٹ سے خدا ناراض ہوگا یا نہیں۔ عزیزان گرامی، اچھا ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، ہم شیعوں سے خصوصاً، آپ حضرات جب کوئی مرتا ہے تو جنازہ لے کر روضہ قاسم میں پہنچتے ہیں، اور جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مجھ سے خود سوال ہوا ہے اس بارے میں، تو نماز جنازہ میں ایک عبارت ایسی بھی آتی ہے کہ اس میں ہم سب لائن میں نماز کی صف میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگر ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ جو مرا ہے وہ گنہگار تھا، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے جو مرا ہے وہ شرابی تھا، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ جو مرا ہے وہ جواری تھا، ہمیں سب معلوم ہے، لیکن جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ اے پروردگار، میں اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر یہ کہ یہ خیر پہ تھا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ گنہگار تھا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں۔ لیکن جب سوال کرنے والے نے ہم سے یہ سوال کیا تو پھر میں نے بھی علماء سے دریافت کیا آخر یہ بات کیا ہے، اس سے تو ہماری قوم جھوٹی کہلائے گی۔ تو جواب دینے والے علماء نے کیا خوب جواب دیا، کہا یہاں پر مراد، یہاں پہ جو خیر کہا گیا ہے، خیر سے مراد کچھ اور نہیں بلکہ محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔
محبت اہل بیت علیہم السلام ایسی محبت ہے جو ہمیں بچائے گی۔ عزیزو، یہ تھا وہ مرحلہ کہ کیسے روح قبض ہوتی ہے اگر کافر ہو، یہ 3 افراد جن کے بارے میں نے بیان کیا۔ شرط یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیں تو ہمارے اندر اخلاص ہو۔ کئی بار میں اس بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آفت العمل ترک الاخلاص فیہ۔ عمل کی آفت، جو ہم عمل کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ آفت العمل ترک الاخلاص فیہ، عمل کے لیے آفت یہ ہے کہ اس میں خلوص کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی کام ہم کریں اور اس میں خلوص کو چھوڑ دیں تو گویا یہ ہمارے کام کے لیے آفت ہے۔ امام فرماتے ہیں، عزیزان گرامی، میں نے یہ چیز ابھی کل یا پرسوں میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں نے دیکھا، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے کام سے کسی کو دھوکہ دے دیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جناب عیسیٰ نبی اللہ ہیں، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پر بھوک کا احساس ہوا۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا درس ہے عزیزان محترم۔ بھوک کا احساس ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا، اے شاگرد جاؤ یہ کچھ درہم لو اور جا کر روٹی لے کر آؤ۔ وہ شاگرد پہنچا اور جا کر دکان سے 3 روٹی خریدی۔ راستے میں جب یہ شاگرد آ رہا تھا تو ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ جب میں جناب عیسیٰ کی خدمت میں پہنچوں گا تو وہ آدھی مجھے دیں گے، آدھی خود کھائیں گے، کیوں نہ ہو 1 روٹی میں راستے میں کھا لیتا ہوں، 2 روٹی لے کے میں پہنچتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ اگر اخلاص چھوڑا تو پھر اس کی سزا ملنی ہے۔ اس شاگرد نے 1 روٹی راستے میں کھا لی اور 2 روٹی لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، یہ سوچ کے کہ ان کو کیا خبر ہوگی۔ اور جب پہنچا تو اللہ کے نبی نے 1 روٹی کھائی اور 1 شاگرد کو دی۔ جب کھا لیا پھر اپنے سفر کو جاری کیا۔ چلتے چلتے دریا پہ پہنچے اور اس کے بعد جب دریا پہ پہنچے، ساحل پہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ تم میرے دامن کو تھام لو، پانی پہ راستہ بن جائے گا اور میرے ساتھ چلتے چلو۔ اس شاگرد نے نبی کے دامن کو تھاما، راستہ بنا اور دریا کو پار کر لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہارا ایمان کچھ تازہ ہوا، تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو وہ کہتا، یا نبی اللہ بالکل، آپ کے اس معجزے کو دیکھ کے میرے ایمان میں اضافہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں، یہ بتاؤ دکان سے کتنی روٹی لے کر آئے تھے؟ کیونکہ نبی کو معلوم ہے، لیکن درس دینا چاہتے ہیں سامنے۔ اچھا، کبھی کبھی کسی بات کا جواب اچھے طریقے سے دینا چاہیے تاکہ سامنے والے کو شرمندگی بھی نہ ہو، اور یہ طریقہ ہمیں نبی سے ملا، امام سے ملا کہ کیسے ہمیں جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے، یا نبی اللہ میں 2 روٹی لے کر آیا تھا، یہ سوچ کے کہ نبی کو خبر نہیں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے آگے بڑھو، اور آگے بڑھے تو ہرنوں کا ایک جھنڈ جا رہا تھا، وہاں سے ایک جانور کو اللہ کے نبی نے بلایا اور اسے ذبح کیا اور پھر ساتھ میں بیٹھ کے اسے تناول فرمایا۔ چونکہ جناب عیسیٰ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ جب کھا لیا تو اس کی کھال کو ٹھوکر ماری اور وہ زندہ ہو گیا، پھر اپنے قوم میں واپس ہو گیا۔ یہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ اب جب اس معجزے کو دیکھا، اللہ کے نبی نے پھر شاگرد سے کہا، یہ بتاؤ تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ پھر یہ کہتا ہے، یا نبی اللہ اس معجزے کو دیکھ کے میرے ایمان میں دگنا اضافہ ہوا۔ پھر نبی نے پوچھا، یہ بتاؤ دکان سے تم کتنی روٹی لے کر آئے تھے؟ اچھا، ایمان اس کا زیادہ ہوا مگر پھر بھی حقیقت نہیں بتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہتا ہے، یا نبی اللہ میں بار بار آپ سے بتا رہا ہوں کہ میں 2 روٹی لے کر آیا تھا۔ نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ جب چلتے چلتے ایک اور مقام پہ پہنچے جو ایک پہاڑی تھی، وہاں پر سونے کی 3 اینٹیں موجود تھیں۔ سونے کی 3 اینٹیں، بہت توجہ کے ساتھ عزیزان محترم،
3 اینٹیں سونے کی موجود تھیں، وہاں پر پہنچے۔ اب یہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد بڑا خوش ہو جاتا ہے، اب تو میں مالدار ہو جاؤں گا، یہ سونے کی اینٹیں ہیں مجھے ملیں گی، کچھ نہیں تو آدھی مجھے ملیں گی، آدھی خود نبی لیں گے۔ یہ سوچ کے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، 1 اینٹ میں لیتا ہوں۔ دیکھیے کیسے قبولوایا اسے، 1 اینٹ میں لیتا ہوں، 1 اینٹ تم لے لو، اور بچی تیسری یہ وہ لے گا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ 1 اینٹ تیسری روٹی کے عوض میں مل رہی ہے، فوراً کہتا ہے یا نبی اللہ، میں نے ہی وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ عزیزو، اس طریقے سے، اس اچھے انداز میں نبی نے اس سے قبولوایا اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کیا۔ اس کے بعد نبی تھے، ان کو ان سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ 3 اینٹ اسے دی، کہا تم رکھو لیکن اب میرے ساتھ مت آنا۔ جب واضح ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہے، کہا اب میرے ساتھ مت آنا، نبی چلے گئے۔ اب جب وہ اکیلا ان 3 سونے کی اینٹوں کے قریب بیٹھا رہا، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ 3 ڈاکو آئے۔ یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، میں نے کل یا پرسوں اس کو تاریخ میں پڑھا ہے۔ 3 ڈاکو آئے اور آنے کے بعد جب دیکھا کہ اس کے پاس مال ہے، ان تینوں نے اسے قتل کر دیا۔ ان تینوں نے، جھوٹ کا ایک نتیجہ یہ بھی، ان تینوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ان کو بھوک، اور شاید یہ کلاس کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ مکتوب ہے لیکن دوسرے انداز میں، پھر ان میں سے 2 نے کہا ایک سے کہ جاؤ کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ یہ شخص گیا اور جانے کے بعد کھانا لے کر کھانا لینے جب گیا تو اس نے سوچا کہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں، کیوں نہ ہو میں کھانے میں زہر ملا دوں، وہ دونوں کھائیں گے مر جائیں گے، تینوں اینٹ میری ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا لالچ بہت بری بلا ہے۔ یہ کھانے میں زہر ملا کے آ رہا تھا، ادھر یہ جو دونوں ڈاکو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جب وہ آئے گا تیسرا ہم اسے قتل کر دیں گے اور یہ آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اب جب وہ تیسرا شخص آیا تو ان دونوں نے مل کے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب کھانا لیا یہ سوچ کے کہ اب یہ اینٹ ہماری اور تمہاری ہو گئی، آؤ بیٹھ کے شان سے کھانا کھاتے ہیں۔ جب یہ دونوں بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، ان دونوں نے کھانا کھایا، یہ دونوں بھی وہیں پہ فوت ہو گئے۔ اینٹ وہیں پہ رکھی کی رکھی رہ گئی، چاروں کے چار وہیں پہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ کچھ مدت کے بعد اسی راستے سے واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے اور وہاں پر پہنچے تو ایک جملہ کہا نبی نے، فرمایا ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا، دنیا کی جو لالچ کرتے ہیں دنیا ان کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ دنیا کی جو لالچ کرتے ہیں، لہٰذا جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے رزق میں اضافہ کریں، چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر جتنا آپ شکر کرو گے اللہ تمہارے رزق میں اتنا ہی اضافہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کا 3 دوست ہوتا ہے اور 3 دشمن ہوتا ہے۔ 3 دوست اور 3 دشمن ہوتے ہیں۔ دوست کون ہے؟ کہا پہلا دوست مال ہوتا ہے، دوسرا اولاد اور تیسرا اعمال۔ میں نے آیت کی تلاوت فرمائی کہ لِيَبْلُوَنَّكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم میں بہترین عمل کس نے کیا، عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر کون ہے۔ عزیزان گرامی، یہ 3 ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے مال کو راہ خدا میں، اچھی راہ میں خرچ کیا تو گویا یہ آپ کے لیے اچھا دوست ہے، اور اگر آپ نے اس دنیا میں اچھی اولاد چھوڑی ہے تو گویا یہ آپ کے لیے اچھی اور اچھا دوست ہے، اور اگر آپ نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے تو گویا یہ چیز آپ کے لیے اچھی دوستی کہلائے گی، گویا آپ کے لیے یہ شے اچھا دوست قرار پائے گی۔ امام فرماتے ہیں، کوئی عام انسان نے نہیں فرمایا، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ بھی مال، اولاد اور اعمال۔ مال کیسا؟ حرام والا مال۔ اولاد کیسی؟ بد کردار اولاد۔ اعمال کیسے؟
بد اعمال، جو برے اعمال ہوتے ہیں، یہ گویا آپ کے لیے دشمن ہوتے ہیں، امام نے فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ اگر اعمال میں خلوص نہ ہو تو وہ عمل کے لیے آفت ہے۔ جو بھی عمل ہم کریں، اگر ہم اس میں خلوص نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ ہمارے عمل کے لیے آفت ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے خود تاریخ میں پڑھا کہ بروز محشر 3 افراد جو ہے اللہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، ان سے سوال کیے جائے گا اور انہیں جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ ان میں پہلا شخص مجاہد، دوسرا شخص مالدار اور تیسرا شخص قاری قرآن۔ جب قاری قرآن کو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا، کبھی وقت رہا تو بہت تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب قاری قرآن کو لایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو وہ کہے گا یا اے اللہ، میں قرآن مجید کی بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے تو تلاوت تو کرتا تھا مگر اس نیت کے ساتھ تلاوت کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بہت اچھا قاری ہے۔ چونکہ اگر نیت میں کھوٹ پیدا ہوا پھر اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا ہی مولا نے نہیں کہا آفت العمل ترک الاخلاص فیہ، عمل کی آفت یہ ہے کہ اس میں خلوص کو چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا اچھا، یہ صرف قاری قرآن کے لیے بات نہیں ہے، یہ ذاکر کے لیے بھی بات ہے، یہ نوحہ خان کے لیے بھی بات ہے، یہ ہر پڑھنے والے کے لیے بات ہے۔ جب بھی ممبر پہ آئے، جب بھی مائک پہ آئے اور مولا کی ذکر کرے، مولا کی مدح کرے، تو یہ سوچ کے کرے کہ یہ میں امام کے لیے کر رہا ہوں، اپنی شہرت کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ عزیزان گرامی، دوسرا شخص مجاہد کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نے جہاد کیا۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ زمانہ تجھے کہے کہ تو بہت بڑا بہادر ہے، چونکہ اس کی نیت میں کھوٹ۔ تیسرا شخص مالدار، اس میں بھی دیکھیں ایک درس ہے۔ مالدار شخص جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اے میرے معبود، تیری راہ میں نے بہت پیسہ خرچ کیا، میں نے امام باڑہ بنوایا، میں نے مسجد بنوائی، میں نے محرم میں تبرک میں اتنا پیسہ خرچہ کر دیا، میں نے جلوس میں اتنا پیسہ خرچہ کر دیا۔ تو آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے تو نے بے شک خرچ کیا مگر تیری نیت یہ تھی، تو یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا والے دیکھیں تو کہیں کہ فلاں شخص بہت سخی ہے۔ چونکہ ریاکاری شامل تھی اس لیے اس کے عمل بیکار ہے۔ ہمارے لیے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، ہم نے اخلاص کو ترک کیا تو آفت العمل ہے، وہ عمل کے لیے آفت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر اخلاص نہیں تو وہ ہمارے عمل کے لیے وہ شے آفت ہے۔ بس عزیزو، آخری بات اور ربط مصائب، یہ چیز میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ یہ چیز ضرور پڑھوں گا کہ اللہ کے نبی ہیں، ایک شخص معاذ نبی اللہ کے قریب آیا اور آنے کے اگر ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کی جزا کیا دیتا ہے، اور اگر ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کی سزا کیا دیتا ہے۔ معاذ نامی شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ، مجھے کچھ محشر کے حالات بیان کریں۔ تو نبی نے فرمایا کہ محشر میں 10 شکلیں ایسی ہوں گی جو مختلف ہوں گی۔ پوری توجہ، میں زیادہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ واہ واہ کریں، بس غور سے سنیں اس بات کو۔ نبی فرماتے ہیں کہ 10 شکلیں ایسی ہوں گی جو مختلف ہوں گی۔ ان میں پہلی شکل جب محشر میں پیش کیا جائے گا تو وہ نجس جانور یعنی کتے کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس معاذ نے سوال کیا یا نبی اللہ، یہ شخص کون ہوگا، اس کا عمل کیسا تھا دنیا میں جو اس کو نجس جانور کی صورت میں پیش کیا گیا؟ تو نبی نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جو نجس جانور کی صورت میں پیش کیا جائے گا وہ کوئی اور نہیں، وہ چغل خور ہوگا، لوگوں کے درمیان جھگڑا کرانے والا ہوگا۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کیا ہم سے یہ فعل تو سرزد نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کہیں بیٹھ کے ادھر کی بات ادھر تو نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں چاہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب آپس میں لڑتے رہیں۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کی شکل بروز محشر نجس جانور کی شکل ہوگی۔
عزیزو یہ نبی نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا شخص سوال کرنے والا معاذ نامی سوال کرتا ہے، دوسرا کون ہوگا؟ نبی نے فرمایا دوسرا شخص جو ہوگا وہ سور یعنی خنزیر کی صورت کا ہوگا۔ پھر اچھا اس پہ بھی غور کیجئے گا پوری توجہ۔ یہ پوچھنے والے نے پوچھا یا نبی اللہ اس کا گناہ کیا ہوگا کہ جو اس کو نجس جانور کی صورت میں پیش کیا جائے گا؟ تو نبی نے کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ وہ شخص ہوگا جو حرام مال کو حلال میں ملا کے بیچتا ہوگا، جو خراب مال کو اچھے میں ملا کے بیچتا ہوگا، یعنی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا کہ جسے بروز محشر خنزیر کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر ہم کوئی چیز فروخت کریں تو دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے حلال مال میں حرام مال تو نہیں ملا ہے، میرے خراب مال میں میرے اچھے مال میں خراب مال تو نہیں ملا ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں تو آپ کو نجس جانور کی صورت میں بروز محشر پیش کیا جائے گا۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، نبی نے فرمایا ہے، وہ نبی کہ جو کلام ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ جو وحی آ جائے۔ عزیزان محترم تیسرا شخص کون ہوگا؟ تیسرا شخص وہ ہوگا جسے عودھے منہ بروز محشر لایا جائے گا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جو سود کھاتا تھا، سود خور، اسے بروز محشر عودھے منہ لایا جائے گا۔ اور چوتھا شخص کون ہوگا؟ کہا وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو اپنی زبان کو چبا رہا ہوگا، محشر کا میدان ہوگا اور وہ شخص پر اتنا عذاب نازل ہوگا کہ وہ اپنی زبان چبا رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی سے معاذ نے پوچھا یا نبی اللہ اتنا سخت عذاب، آخر اس کا گناہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا یہ وہ ہے جو عالم تھا مگر بے عمل عالم تھا۔ اب اس عالم میں صرف مولانا مراد نہ لیجئے گا، ہر وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ نماز واجب ہے مگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ عالم بے عمل ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ روزہ واجب ہے مگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ عالم بے عمل ہے۔ اسے اس شکل میں بروز محشر پیش کیا جائے گا کہ وہ اپنی زبان کو چبا رہا ہوگا۔ اور پانچواں شخص جو ہوگا وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، پیر بھی کٹے ہوں گے۔ معاذ نے کہا اس کا گناہ کیا ہے؟ مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا جس کا ہاتھ بھی قلم ہوگا، پیر بھی کٹا ہوگا، وہ شخص وہ ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ اب پڑوسیوں کے معنی جانتے ہیں؟ پڑوسی کتنے ہوتے ہیں؟ 40 گھر دائیں جانب، 40 گھر بائیں جانب، وہ آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تکلیف پا رہا ہے تو آپ سوچیں بروز محشر آپ کو کس شکل میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کے ہاتھ قلم ہوں گے، آپ کے پیر قلم ہوں گے۔ نبی نے فرمایا یہ عذاب اللہ اسے دے گا جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت دے گا۔ عزیزان محترم پھر آگے کا شخص کون؟ کہا وہ شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ کہا اس کا گناہ کیا؟ کہا یہ وہ ہوگا جو حاکم ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا، رعایا پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ ایک شخص گونگا اور بہرا اٹھایا جائے گا۔ معاذ نے کہا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا یہ شخص وہ ہوگا جو خود پسندی کرتا تھا، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اسے بروز محشر بہرا اور گونگا اور بہرا اٹھایا جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ ایک شخص ایسا ہوگا جسے آگ کی سلاخوں میں باندھا ہوا اٹھایا جائے گا۔ معاذ نے پوچھا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ ہوگا کہ جو ہر وقت لوگوں کو اذیت دیتا ہوگا، لوگوں کو تکلیف اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کو اذیت دیتا ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ نبی فرماتے ہیں بروز محشر ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے بدن سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر معاذ نے پوچھا یا نبی اللہ اس کا گناہ کیا ہوگا کہ جس کا بدن بدبودار ہوگا؟ نبی نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو اپنی زندگی میں اپنے مال سے خمس نہیں نکالتا تھا، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کا بروز حشر یہ حشر ہوگا کہ اس کے بدن سے بدبو آئے گی۔ عزیزان گرامی پھر نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ بس آخری بات عزیزان گرامی،
آگ کا لباس پہنا کر اسے بروز محشر پیش کیا جائے گا۔ معاذ سے رہا نہیں گیا، یا نبی اللہ اس کا کیا گناہ ہوگا؟ نبی نے فرمایا یہ شخص وہ ہوگا جو غرور کرتا تھا، اپنے اوپر گھمنڈ کرتا تھا، اپنے پہ تکبر کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے کہ جسے آگ کے لباس کے ساتھ بروز محشر حاضر کیا جائے گا۔ آخر میں نبی نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کی آنکھ میں جلتی ہوئی یعنی آگ کی سلاخیں ہوں گی اور اسے اسی حالت میں بروز محشر میں پیش کیا جائے گا۔ معاذ نے کہا یا نبی اللہ یہ شخص کون ہوگا؟ اس کا کیا گناہ ہوگا؟ نبی نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا تھا، حرام چیزوں کو دیکھتا تھا، حرام چیزوں کو، حرام تصویر۔ آج کے دور میں یہ تو عام ہو گیا، لیکن اگر آپ حرام چیز پر نظر کر رہے ہیں تو یہ سوچ کے نظر کریں کہ بروز حشر آپ کو یہ عذاب ملے گا۔ عزیزوں، اس سے بچنے کے لیے شہزادی نے ہمیں درس دیا۔ جب نابینا گھر میں آتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ نابینا ہے، تو شہزادی کا جملہ تھا وہ نابینا ہے میں تو بینا ہوں، لہٰذا شہزادی نے حجاب کا درس دیا۔ عزیزان محترم، کون شہزادی؟ جنہوں نے صنف نسواں کو جینے کا سلیقہ بتایا۔ بعد وفات رسول اس شہزادی پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ شہزادی اگر رونا بھی چاہتی ہیں تو مدینے والوں کو رونا برداشت نہیں۔ مدینے والے امام کے پاس آتے ہیں، اے مولا آپ شہزادی سے کہہ دیں کہ یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ عزادارو، جب جناب فاطمہ زہرا نے یہ جملہ سنا تو حسن اور حسین کو ساتھ لیا، جنت البقیع میں جا کر گریہ کیا، واہ محمد اے میرے بابا، آپ کے بعد ہم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ ہاں ارباب عزا، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ارباب عزا، ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے جب یہ منظر دیکھا تو مولا سے رہا نہیں گیا، اپنے ہاتھوں سے بیت الحزن تیار کیا۔ یہ پہلا عزا خانہ تھا جو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ شہزادی اس میں اپنے بابا پر گریہ کرتی تھی۔ ارباب عزا، بعد وفات نبی جناب بلال نے مدینے کو چھوڑ دیا۔ کل کی تاریخ بہت ہی المناک تاریخ ہے۔ ارباب عزا، آپ سب حضرات اگر واقعاً شہزادی کے سچے چاہنے والے ہیں تو کل اپنے گھروں سے نکلنا اور احتجاج بلند کرنا تاکہ جنت البقیع میں تعمیر ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ارباب عزا، جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، شام چلے گئے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ نبی آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بلال، میری وفات کے بعد تم نے بھی میرا وطن چھوڑ دیا۔ جناب بلال بیدار ہوئے، ایک مرتبہ مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مدینے والوں کو خبر ہوئی کہ بلال تشریف لا رہے ہیں تو ایک مرتبہ مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جناب بلال روضے رسول میں پہنچے، نوحہ ماتم کیا، در سیدہ پہ آئے تو شہزادی کہتی ہیں کہ بلال، میرے بابا کی زندگی میں اذان تم کہا کرتے تھے، اے بلال میری خواہش ہے کہ آج کی اذان تم کہو۔ عزادارو، جناب بلال نے حکم شہزادی پایا، ایک مرتبہ گلدستہ اذان پہ پہنچے، اذان کہنا شروع کیا۔ شہزادی کو اپنے بابا کا دور یاد آیا، گریہ کرنے لگی، یہاں تک کہ جب جناب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اے شہزادی، آج بلال نے آپ کے بابا کا نام بڑے احترام سے لیا مگر آپ سے برداشت نہ ہوا۔ ارے ذرا شام کے دربار میں آئیے، بابا کا سر ہے، سکینہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ اے ظالم، ارے میرے بابا کے سر کے ساتھ گستاخی نہ
بنا کر اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ ظالم حکومت کی لالچ میں در بطول پہ آئے، ابو الحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ عزادارو صرف کہا ہی نہیں بلکہ دروازے میں آگ لگا دی، اور جلتا ہوا دروازہ تاریخ بتاتی ہے ملعون نے اپنے پیروں سے دروازے پہ مارا، دروازہ دیوار کی جانب، بیچ میں سیدہ زہرا آواز دی اے فضا، ارے مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جناب فاطمہ زہرا نے نوحہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر دن میں پڑھتے تو تاریخ سیاہی میں تبدیل ہو جاتے۔ ہاں ارباب عزا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ مولا سے شہزادی نے وصیت کرنا شروع کی، بس یہ آخری روایت اور مجلس تمام۔ اے ابو الحسن وصیت سنیں گے عزادارو؟ اے ابو الحسن، مجھے غسل آپ ہی دیجئے گا، مجھے کفن آپ ہی دیجئے گا، میرے جنازے کو دفن آپ ہی کیجئے گا۔ ارباب عزا، شہزادی کہتی ہے اے ابو الحسن، میرے بچوں سے اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو انہیں بن ماں کے سمجھ کے معاف کر دیجئے گا۔ لیجئے آخری وقت آیا، امام نے عجیب منظر دیکھا کہ شہزادی ایک وقت میں آٹا گوندھ رہی ہیں اور کھانا بھی بنا رہی ہیں، کپڑے بھی دھل رہی ہیں۔ شہزادی کہتی ہیں ابو الحسن، میں اپنے بابا کے پاس ان قریب چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ آج اپنے بچوں کی خدمت دل بھر کے کر لوں۔ ہاں عزادارو، ادھر شہزادی نے اسما کو قریب بلایا کہ اسما، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں۔ عزادارو، قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ آواز کا آنا بند ہوا، اتنے میں حسنین گھر میں تشریف لائے۔ عزادارو، بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب گھر میں آتے ہیں تو پہلے ماں کو تلاش کرتے ہیں۔ اب جب امام حسن امام حسین گھر میں پہنچے، آواز دی اماں کہاں ہے؟ اسما کہتی ہے بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اے اسما، کیا بغیر ماں کے کبھی ہمیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اسما نے بتا دیا۔ بچے بابا کے پاس پہنچے، بابا ارے اماں کی خبر لیجئے۔ مولا گھر پہنچے، غسل کفن دیا، آؤ بچوں آخری زیارت کر لو۔ سب نے زیارت کی مگر امام حسین آگے نہ بڑھے۔ آواز دی اماں، ارے آپ تو فخر مریم ہیں، جب تک مجھے نہ بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے لال حسین آ جاؤ۔ ماں کی آغوش سے لپٹ حسین ماں سے لپٹ گئے، گریہ کیا، واہ مصیبتا واہ غربتا واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم آل حسن ابن بنو مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ الرحمن